اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علی الملائکہ صلوات پڑھ دیجئے محمد حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جناب آدم کو کل کے کل ناموں کا علم دیا۔ یہی وہ نام تھے کہ جس کے صدقے میں جناب آدم کو جناب حوا سے ملاقات ہوئی۔ یہی وہ نام ہے کہ جن کے صدقے میں جناب آدم جیسے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ جناب آدم جب زمین پر آئے اور آنے کے بعد تاریخ نے یہ بتایا کہ فراق حوا میں گریہ و زاری میں مصروف رہے، دعاؤں پر دعائیں، مناجات پر مناجات۔ تو اس وقت جناب آدم نے دعا کی۔ اب جناب آدم نے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ آدم مجھے ان ناموں کا واسطہ دو کہ جو ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ لہذا جب جناب آدم نے واسطہ دیا کہ پروردگار تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ جب جناب آدم نے دعا کی تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، جناب آدم نے دونوں چیزیں سمجھائیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے، اور ایک ہے کہ دعا کیسی کرنی چاہیے۔ دونوں جملے میں ذرا سا فرق ہے، محسوس کیجئے گا کہ دعا کیسے کرنی ہے اور دعا کیسی کرنی چاہیے۔ تو جب جناب آدم نے یہ بتایا کہ دعا کیسے کرنا چاہیے، تو اب جناب آدم کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ دعا کیسی کرنی چاہیے۔ تو جناب آدم نے یہ تو بتا دیا کہ دعا جب بھی کرو تو پنجتن کو واسطہ بناؤ، پنجتن پاک کا وسیلہ قرار دیجئے، تب آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو جناب آدم نے یہ تو بتا دیا کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، لیکن اب دعا کیسی کرنی چاہیے اگر ہمیں یہ جاننا ہے تو آئیے تاریخ دعا کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کے اور آپ پلٹیں، بہت سی دعائیں آپ کو تاریخ میں نظر آ جائیں گی۔ سب سے پہلے جناب آدم کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب جو لائق بیٹا تھا، جو صالح اولاد تھی، جو جناب آدم کے بعد جانشین کے درجے پر فائز ہوتا، اس کو تو قابیل نے قتل کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ جناب آدم اپنا جانشین، اپنے بعد اپنا خلیفہ کس کو بنائیں؟ یہ دین جس کی تبلیغ کرنے کے لیے جناب آدم آئے، اس دین کو کس کے حوالے کریں؟ تو جناب آدم پریشان تھے کہ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں دعا کی کہ پروردگار، جو میرا لائق اور صالح بیٹا تھا اس کو تو قابیل نے قتل کر دیا، اب یہ عہدہ
جس عہدے پر تو نے مجھے فائز کر کے بھیجا وہ عہدہ اپنے نالائق بیٹے قابیل کے حوالے کر نہیں سکتا، لہذا پروردگار ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے۔ دیکھیں جناب آدم بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کیسی ہونی چاہیے۔ تو جناب آدم نے یہ جو دعا کی، اب اس دعا کی قبولیت کے بعد اللہ نے ایک بیٹا اور عطا کیا، تاریخ نے اس کا نام شیس بتایا۔ اب جناب شیس آئے اور جناب شیس کو جناب آدم نے اپنے بعد جانشین قرار دیا۔ تو جناب آدم کی دعا کیا رہی کہ پروردگار ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے، میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جب بھی دعا کریں تو اس دعا میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دین کی حفاظت ہو، دین کا تحفظ ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی دعا ہے تاریخ دعا کی جناب آدم کی۔ اب جیجئے تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، تاریخ میں ایک واقعہ اور آیا کہ جب جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ مصر میں جا کے تبلیغ کرو، جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، سرکار اے پروردگار وہاں میں نے ایک قتل کر دیا ہے، مجھے خوف ہے میری جان کا، لہٰذا اے پروردگار ایسا مددگار دے جو میرے بعد تمہارے دین کی حفاظت کرے۔ اب جناب موسیٰ کی بھی دعا ہے، جناب موسیٰ نے دعا کی، وہ ناصر و مددگار کون آیا؟ کہ بھائی ہارون بن کر آئے، جناب ہارون بھائی بن کر آئے، جناب موسیٰ کی حفاظت کی۔ لیکن اب توجہ رہے، جناب موسیٰ کو اپنی جان کا خطرہ تھا تو ایک بھائی مانگا۔ کیسا بھائی؟ کہ ایک بھائی دے جو ہمارے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے اور میری بھی حفاظت کرے، تیرے دین کی بھی حفاظت کرے۔ تو عزیزان محترم، ایک نبی نے دعا مانگ کے ایک بھائی کو مانگا جو ان کی جان کی حفاظت کرے، لیکن تاریخ میں ایک بھائی ایسا نظر آیا جو بستر رسول پر سو کر 40 ننگی تلواروں میں علی سونے کے بعد اپنے بھائی رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب تو جناب محترم دوسری دعا تاریخ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ کی۔ مقصد کیا ہے؟ تحفظ دین کی حفاظت۔ لیجئے تاریخ میں اور ایک دعا اور دکھاتا ہوں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کہا کہ کون ہے جو میرے ناصر و مددگار ہو اور جو میری مدد کرے گا وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا سوائے علی کے۔ پھر مولا کائنات کو بٹھا دیا گیا، پھر اعلان ہوا، پھر علی کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دیا، پھر علی کھڑے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کے جو جملے ہیں اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار ایک ایسا ناصر و مددگار دے جو میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے، جو تیرے دین کی تحفظ کے لیے اپنی زندگی کو گزارے۔ تو یاد رکھیے، اب دعا کا مقصد ہمیں پتہ چلا۔ جناب آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی نبیوں نے دعا کی، سب کی دعا کا مقصد تھا دین کی حفاظت، دین کی حفاظت۔ پروردگار ایسا ناصر و مددگار دے جو دین کی حفاظت کرے۔ بھائی جناب آدم نے دعا کی، وہ ناصر جناب شیس بن کر آئے، جناب موسیٰ نے دعا کی، ہارون آئے، رسول خدا نے دعا کی، علی آئے۔ بھائی جناب آدم کی دعا کا مقصد، توجہ رہے، جناب آدم کی دعا کا مقصد دین کی حفاظت، جناب موسیٰ کی دعا کا نتیجہ دین کی حفاظت، رسول خدا کی دعا کا نتیجہ دین کی حفاظت۔ تو اب تمام نبیوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ دعا جب بھی مانگو تو مقصد ہونا چاہیے دین کی حفاظت۔ لیکن آئیے جناب، تاریخ دعا میں ایک اور دعا ہے۔ میرے علی نے کہا پروردگار ایسا بیٹا دے جو حسین کے کام آئے۔ بھائی آپ نے غور نہیں فرمایا۔ توجہ رہے بھائی، اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ دعا کا طریقہ جو ہمیں نبیوں نے پہنچایا، نبیوں نے بتایا، وہ یہ تھا کہ دعا مانگیے تو مقصد ہونا چاہیے تحفظ دین۔ لیکن اے میرے مولا امیر، آپ نے یہ دعا کیوں کی کہ ایسا بیٹا دے جو حسین کے کام آئے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت تو لوگوں کو یہ جملہ سمجھ نہ آیا، مگر تب سمجھ میں آیا جب خواجہ کے دربار میں گئے اور وہاں پہ لکھا ہوا ملا بی است حسین۔
دیکھیے رسول السلام کی بھی حدیث ہے کہ یا علی حب کا تقوی والایمان، ہے علی، یہ یہاں پہ تحریر ہے وہ حدیث آپ کی بارگاہ میں، یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر والنفاق، اے علی آپ ہی کی محبت ایمان ہے، آپ ہی کا بغض کفر و نفاق ہے۔ تو آئیے رسول اس ذات کا نام ہے جو کم از کم مسلمانوں کے 73 فرقوں کے لوگ رسول کی بات سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے وہ رسول کی مانے گا۔ توجہ رہے، اب رسول نے کہا کہ علی کی محبت ایمان ہے، تو بھائی ایمان ہے۔ میں تمام مذاہب کی بات نہیں کرتا، کم از کم مسلمانوں کے تمام فرقوں کے افراد رسول کے اس بات سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ تو لیجئے جناب اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے۔ اب خواجہ نے کیا کہہ دیا؟ خواجہ بھی اس ذات کا نام ہے معین الدین چشتی کہ جن کے دربار میں بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے سپر اسٹار جاتے ہیں، کوئی چادریں چڑھانے جاتا ہے، کوئی دعائیں لے کر جاتا ہے، کوئی منتیں لے کر جاتا ہے۔ کیا کہہ دیا خواجہ نے؟ کہا دین است حسین، حسین ہی دین ہے۔ توجہ رہے، حسین ہی دین ہے۔ تو اب دونوں جملوں کو سامنے رکھیے، نتیجہ آپ کے حوالے۔ خواجہ بھی اس ذات کا نام ہے کہ جس پر تمام مذاہب کے لوگ جاتے ہیں، جن کی مزار پر تمام فرقے کے لوگ جاتے ہیں اپنی دعائیں لے کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواجہ کو مانتا ہے وہ خواجہ کی مانے گا، جو رسول کو مانتا ہے وہ رسول کی مانے گا۔ اب بھیا رسول نے کہہ دیا کہ علی ایمان ہے، خواجہ نے کہہ دیا حسین دین ہے، تو بات سمجھ آ گئی۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اب جس نے بھی علی کی محبت سے انکار کیا وہ ایمان سے باہر، جس نے حسینیت سے انکار کیا وہ دین سے باہر۔ بھائی بات بالکل ظاہر سامنے کی بات ہے، جس نے مولا کی محبت سے انکار کیا وہ بے ایمان، جس نے حسینیت سے انکار کیا وہ بے دین۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، شاید یہی دونوں جملے شاعر کے ذہن میں موجود رہے ہوں کہ شاعر نے کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ صلوات پڑھ دیئے محمد والے محمد پر۔ چونکہ آج کی شب جو ہے یہ ایک خاص شب ہے، اور آج شب ولادت امام موسی کاظم علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ذہنی خطائیں، کچھ کنفیوژن ہے لوگوں کے دلوں میں، شیعہ برادران کے یہاں۔ اب مسئلہ سوال تو بنتا ہے کہ ایام اعضاء میں ایک ولادت کی تاریخ ہے، اب مولانا یہ بتائیے کہ اس ولادت میں ہم جشن منائیں یا غم منائیں؟ سوال بنتا ہے۔ علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس کا۔ علماء نے کہا کہ چونکہ ایام اعضاء جاری و ساری ہیں، اس ایام میں ہم جشن کر نہیں سکتے، مولا کی ولادت کا جشن منا نہیں سکتے، لہٰذا ایک ایسا راستہ نکالا گیا کہ جس میں امام کے آمد کا تذکرہ بھی ہو جائے اور مجلس بھی ہو جائے۔ لہٰذا علماء کرام نے آج کی شب میں منعقد ہونے والے پروگرام کو ایک نام دیا جس کو کہا جاتا ہے مجلس فضائل موسی کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو اس عنوان سے زیادہ تر جگہوں پر پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مولا کے فضائل، چونکہ ولادت بھی ہوئی ہے اور فضائل تو مجلس میں ویسے بھی ہوتے ہیں، تو مولا کا تذکرہ بھی ہو جائے اور یہ بھی نہ ہو کہ ہم نے جشن منا لیا۔ لہٰذا اس پروگرام کو جس عنوان سے یاد کیا جائے وہ عنوان ہے، بعض جگہوں پر مجلس فضائل باب الحوائج کے نام سے یاد کیا گیا، جو ہمارے بزرگان گزرے ہیں۔ دیکھیے کنفیوژن ہے، بعض افراد جو ہمارے بزرگان تھے
چونکہ 7ویں امام کی آج ولادت ہے اور ایام اعظام میں ہم محفل کر نہیں سکتے، جشن کر نہیں سکتے، لہٰذا ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ رائج کیا، وہ یہ چونکہ 7ویں امام کی ولادت ہے لہٰذا جشن تو منائیں گے، لیکن 7ویں امام کی ولادت ہے لہٰذا ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو اردو کیلنڈر کے حساب سے 7واں مہینہ ہوگا اس کی 7ویں تاریخ میں ہم 7ویں امام کے جشن کو منائیں گے۔ بعض بزرگان کا یہ طریقہ رہا، ابھی کنفیوژن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ 7ویں مہینے کی 7ویں تاریخ میں بعض مقامات پر 7ویں امام کے حوالے سے جشن منعقد ہوتا ہے اور وہ ہے رجب کا مہینہ۔ 7واں مہینہ ماہ رجب کہلاتا ہے اور اس میں بہت سی خوشیاں ہیں، لیکن 7 رجب المرجب جو ہے یہ مخصوص ہے بعض جگہوں پر مولا عباس کی ولادت کی تاریخ۔ چہ جائے کہ اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں گے تو کوئی خاص مواد آپ کو کوئی خاص روایت نہیں ملے گی مولا عباس کی ولادت کے عنوان سے، جو اور روایتوں کے مطابق ہے 4 شعبان اور بعض روایتوں میں 17 شعبان مولا عباس کی ولادت کی تاریخ۔ لیکن ایک کنفیوژن دیکھیے، بعض جگہوں پر آج سرکار باب الحوائج کی محفل ہوتی ہے 7 رجب کو۔ وہ کیوں ہوا؟ وہ اس وجہ سے ہوا کہ جو پرانے جنریشن جو سینئرز لوگ ہمارے تھے، جو ہمارے بزرگان تھے، تو انہیں آج کی ولادت کی محفل کرنی تھی 7 رجب کو، 7ویں مہینے یعنی 7 رجب کو، تو انہوں نے اس دن کا نام دیا، اس جشن کا نام دیا جشن باب الحوائج، چونکہ اس زمانے میں مشہور ترین لقب جو ہے وہ مولا عباس کا ہے۔ لیکن میں آپ بتانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، اپنے چھوٹے اور ہمسن کمسن بھائیوں کو، کہ باب الحوائج صرف اور صرف مولا عباس کا لقب نہیں تھا، بلکہ باب الحوائج 7ویں امام کا بھی لقب تھا۔ چونکہ 7ویں امام کو باب الحوائج کہا جاتا تھا، لہذا اس نام کی برکت کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے 7 رجب کو جشن باب الحوائج کے عنوان سے محفل کا آغاز کیا۔ لیکن نیو جنریشن کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ باب الحوائج سے مراد کون ہے، چہ جائے کہ وہاں پر باب الحوائج سے مراد 7ویں امام تھے، اور یہ تو حقیقت ہے کہ جہاں پر مولا عباس باب الحوائج ہیں، کیا کہنے، عباس تو اسی ذات کا نام ہے کہ دنیا ہاتھ رکھ کے عطا کر دی ہے، عباس بغیر ہاتھ کے عطا کرتے ہیں۔ یہ مولا عباس اور یہ باب الحوائج کوئی چھوٹی صفت کا نام نہیں ہے، کوئی چھوٹی فضیلت کا نام نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا 7ویں امام کے متعلق، چونکہ بہترین خطابت یہ ہے کہ جو موضوع کے اعتبار سے چونکہ آج کی تاریخ ہے لہٰذا چند باتیں آپ کے پیش خدمت کروں گا جلدی 7ویں امام کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اپنے موضوع پر بھی آؤں گا چونکہ ناموں کے اوپر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ تو 7ویں امام کو باب الحوائج بھی کہا گیا۔ باب الحوائج کے لیے روایتیں بھی موجود ہیں کتابوں میں، اور میں کچھ باتیں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں تاکہ ذہن سے نکل نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر تو میں آغاز کر دوں۔ دیکھیے 7ویں امام کی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کی ولادت کی تاریخ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں 7 صفر سن 128 ہجری، سن 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 25 رجب سن 183 ہجری 183 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ کل آپ کی عمر 55 برس تھی۔ اب جوانوں کے لیے گفتگو ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں، چونکہ ہمارے 12 امام ہیں تو ہم 12 اماموں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، جبکہ ہمارا اصول اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں اپنے مومنین کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اول سے لے کر 12 امام تک کی معلومات حاصل کریں، نہ صحیح کہ آپ سال بھر محنت کریں کتابیں اٹھا کر بیٹھے رہیں، لیکن ایک بہت آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم 12 اماموں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں، کچھ علم حاصل کریں، تو انہیں چاہیے کہ جس دن جس امام کی ولادت و شہادت ہو
بس اس دن ان کے سوانح حیات اٹھا کے پڑھ لیں، پھر سال بھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کوئی ایسا انسان نظر نہیں آئے گا کہ جس کو 12 اماموں کے بارے میں نالج نہ ہو. لہذا چونکہ ہم 12 شیعہ اثنا عشری ہیں نا، 12 امام کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم مولا علی کی شجاعت تو بیان کرتے ہیں، مولا علی کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا علی سے محبت کا اقرار کرنے والوں اتنا خیال ہونا چاہیے کہ علی کا نام بعد میں آنا چاہیے. پہلے ہمیں اپنے آپ کو شجاعت کے میدان میں سر فہرست نظر آئیں. اگر ہم امام حسن سے محبت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اگر کہیں پر صلح کرنے کی بات آ جائے تو اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں پہل کریں. اور اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو صبر کرنے میں صبر کی قوت ہمارے اندر پائی جانی چاہیے. اگر ہم چوتھے امام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو عبادت کے فہرست میں سر فہرست نظر آئیں. اگر ہم 5ویں امام سے محبت کرتے ہیں، باقر العلوم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے میدان میں بھی سب سے آگے نظر آئیں. اگر ہم امام ششم یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہماری زبان پر ہمیشہ صداقت ہو، سچ بولتے رہیں. اگر ہم امام موسی کاظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ جو قزم کی صفت ہے، غصہ پی جانے والا، یہ صفت ہمارے اندر ہونا چاہیے. اب ہمارا انداز یہ ہے کہ اگر کوئی ہم پہ ایک پتھر مار دے تو اس سے زوردار حملہ ہم اس کے اوپر کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ آج موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، ان کے عنوان سے گفتگو کرنی ہے. آپ کو موسی کاظم اسی لیے کہا گیا، جو آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کے زندگی کا طریقہ یہ تھا کہ راویوں نے لکھا کہ امام کا انداز اور کردار اتنا اچھا تھا کہ کسی نے بھی امام کو بلند آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جس کے بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہو اور پھر بھی اگر اس کے دشمن زمانے میں موجود ہوں تو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ دشمن ان کی فضیلتوں کی وجہ سے ہیں. لہذا آپ کو کاظم کہہ کے بلایا گیا چونکہ نام کی بات ہے. اور آپ کا نام موسیٰ بھی تھا. جب آپ کی ولادت ہوئی تو امام ششم نے آپ کا نام موسیٰ رکھا. موسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ منہ کہتے ہیں پانی کو اور سا کہتے ہیں درخت کو. جب جناب موسیٰ کا زمانہ تھا، قرآن میں پورا واقعہ تحریر ہے، ایسا زمانہ تھا، پورا شوب زمانہ، کہ جب فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا تھا، چونکہ اس کو پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ ایک بچہ آئے گا جو تمہاری حکومت کو پلٹ کے رکھ دے گا. لہذا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جہاں بھی بچہ نظر آئے اسے قتل کر دو. اچھا دیکھیں سوال ہے، پروردگار 7ویں امام کا نام تم نے موسیٰ کیوں رکھا؟ اللہ کی طرف سے نام ہے نا اہل بیت کے. لیکن اب سوال تو بنتا ہے کہ جب ایک نام پرانا آ چکا تھا، اللہ نے محمد نام رکھا، اس سے پہلے کسی کا نہیں. حسن رکھا، اس سے پہلے کوئی نہیں. حسین رکھا، اس سے پہلے کوئی نہیں. پروردگار جیسے تمام ائمہ کے نام تم نے ایسے رکھے کہ جس سے پہلے کسی نے اپنا نام نہ رکھا، 7ویں امام کا نام بھی تم نے موسیٰ کیوں رکھا ایک نبی کے نام پر؟ تو اللہ جواب دے گا، چونکہ آپ حالات زندگی جو امام موسی کاظم کے حالات تھے، اس زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے جناب 7ویں امام کا نام موسیٰ کیوں رکھا. کہ اس لیے موسیٰ کہا گیا چونکہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، اور 7ویں امام کا بھی زمانہ وہ تھا کہ جہاں پر جادو زور و شور پہ تھا. ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا وہ حالات. تو پہلے یہ سن لیے کہ جناب موسیٰ، فرعون نے جب اعلان کر دیا تو اس کے بعد قحط پڑ گیا، اور جہاں بھی دیکھا جاتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جاتا تھا. مادر موسیٰ نے ایک صندوق میں اس بچے کو رکھ کے اور صندوق کو دریائے نیل پہ چھوڑ دیا. اب وہ صندوق پانی پہ تیرتا ہوا درختوں سے ٹھوکر کھاتا ہوا فرعون کے محل کی طرف ساحل پہ آیا. ادھر فرعون نے دیکھا اور وہ صندوق اٹھا کر جب دیکھا گیا تو اس میں بچہ نکلا، اور وہ جناب آسیہ نے بچے کو آغوش میں لیا. پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں. لیکن اب دیکھیے ماحول کیا تھا کہ جناب موسیٰ کا زمانہ وہ تھا کہ جب جادوگر اپنی طاقت پر غرور کر رہے تھے.
اور اللہ نے جناب موسیٰ کو یہ معجزہ دیا تھا. موسیٰ کا نام اس لیے ساتویں امام کو ملا کہ آپ کے زمانے میں بھی ہارون دربار سجا ہوا تھا. اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں جناب موسیٰ کے بھی زمانے میں سامری ایک جادوگر تھا، بہت بڑا جادوگر، مشہور زمانہ جادوگر تھا. بالکل اسی طریقے سے اس زمانے میں ساتویں امام کے زمانے میں مصر کا جادو اور ہندوستان کا جادو مشہور تھا کہ اس پوری دنیا میں مصر سے زیادہ بڑے جادوگر موجود نہیں تھے، اور ہندوستان، ان دونوں میں آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، ہندوستان کے جادوگروں میں اور مصر کے جادوگروں میں. تو اس وقت ہارون نے یہ سوال کیا کہ اس وقت سب سے بڑا جادوگر کہاں ملے گا. لوگوں نے بتایا کہ مصر میں سب سے بڑے جادوگر مل جائیں گے. کہا ان کی کیا خاصیت ہے؟ اب سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا. کہ ان جادوگروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تاش کے پتے جو ہیں وہ ہواؤں میں اڑاتے ہیں. تاش کے پتے ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں. اب سنیے گا زانے محترم، یہی وجہ ہے کہ تاش ہمارے ہاں آج حرام ہے. کہا وہ ان جادوگروں کا معمول تھا کہ وہ تاش کے پتوں کو ہوا میں اڑا دیتے تھے. تو ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان جادوگروں کو دعوت دو. لیجیے جناب، بڑے بڑے جادوگروں کو دربار میں بلایا گیا، دربار سجائے گئے. جب جادوگر دربار میں آیا تو بادشاہ نے سوال کیا ہارون نے کہ تمہارے اندر کون سا سب سے بڑا جادو پایا جاتا ہے؟ اس نے کہا ہم فلاں جادو کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور ہم تاش کے پتے کو ہوا میں اڑا سکتے ہیں. کہا اچھا، تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا تم روٹیوں کو ہوا میں اڑا دو گے؟ سنیے گا، کیا تم روٹیوں کو ہوا میں اڑا دو گے؟ اس نے کہا ہاں بے شک، ہم اپنے جادو سے روٹیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے. کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے اعلان کیا، ہارون نے، دربار سجا ہوا تھا، کہا کھانے کا انتظام کیا جائے. اور کھانے کا انتظام ہوا. کہا قید خانے سے امام موسیٰ کاظم کو بلایا جائے. ساتویں امام کو بلایا گیا، ایک قیدی بن کر امام قید خانے سے بلایا گیا. دسترخوان سجا ہوا تھا. کہ ان کے شیعوں کو بلایا جائے، ان کے چاہنے والوں کو بلایا جائے. چاہنے والوں کو بھی بلایا گیا، سب دسترخوان پر بیٹھے. جادوگر بھی دربار میں موجود رہے. کہ ایک مرتبہ دسترخوان سجا ہوا تھا. اب پورے دربار کا مقصد یہ تھا کہ امام کی توہین کرنا ہے. بھرے دربار میں علی امام کی اور امام کے چاہنے والوں کی توہین کرنا ہے. لہٰذا اس مقصد سے اس نے جادوگروں کو بلایا ہوا تھا. اب کھانا شروع ہوا، توجہ رہے، کھانا شروع ہوا کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے چاہنے والے کی طرف آنکھوں میں اشارہ کیا، اور آنکھوں سے یہ اشارہ کیا کہ اس روٹی کی طرف ہاتھ مت بڑھانا. اسے کیا معلوم. اور عزیزو، یہ کیا کیا جائے، ہر دور میں امام کے ساتھ اور معصومین کے ساتھ کچھ روٹیوں کے بھوکے ضرور رہے، جو چاہتے تھے کہ امام کے صدقے میں ہمیں کچھ مل جائے. تو ان میں کچھ ایسے بھی افراد تھے، حالانکہ امام نے منع کیا کہ روٹیوں کو ہاتھ نہ لگانا، لیکن پھر بھی ان سے صبر نہ ہوا. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور چاہتے تھے کہ روٹی کو اٹھا لیں. اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ روٹیاں ہوا میں بلند ہو گئیں. بھرے دربار میں، جب پورے دربار میں عنقریب پورے دربار نے دیکھا کہ امام کی اور چاہنے والوں کی ضلالت ہو رہی ہے، عنقریب امام کی توہین ہو جاتی، کہ ایک مرتبہ شیر خدا کو جلال آیا. اور اس وقت شیر خدا نے ہارون کے تخت کی طرف دیکھا. روایت کہتی ہے کہ ہارون کے تخت کے پیچھے ایک قالین لگا ہوا تھا، جس قالین پر ایک شیر کا مجسمہ بنا ہوا تھا. علی جیسے ہی شیر خدا کی آنکھوں نے اس قالین کی طرف نظر پھرائی اور ایک جملہ کہا، اے مجسمہ شیر، میرا حکم ہے کہ تو اس تصویر سے نکل کر ان تمام جادوگروں کو نگل لے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ پورے دربار نے دیکھا. وہ شیر جو اب تک تصویر میں تھا، تصویر سے ظاہر ہوا. پورے دربار میں ایک ہلچل مچی. ہارون اپنے تخت سے کھڑا ہوا، تمام ہجوم کو چیرتا ہوا وہ جانور شیر وہاں پہنچا کہ جن کو نگلنا تھا. ہائے ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا. میں کہوں گا ارے شیر،
تم نے تمام لوگوں کو چیرتے ہوئے ان جادوگروں کو پہچانا کیسے؟ بھئی سوال تو یہ بنتا ہے. اچھا اب سوال یہ بھی ہے کہ وہ شیر آیا اور آنے کے بعد ان جادوگروں کو نگل لیا. اب جیسے نگل لیا، لیکن اب یہاں پر سوال ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا شیر کچھ بھی کھاتا ہے تو نگل کے کھاتا ہے یا چبا کے کھاتا ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. میرے سرکار یہ شیر کی فطرت ہے، عادت ہے کہ وہ اپنے شکار کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھائے، مگر کیسے کھاتا؟ امام نے کہا تھا کہ نگل جا. ہائے ہائے ہائے، امام نے کہا تھا نگل جا تو اس نے نگل لیا. اللہ اکبر. امام اسے کہتے ہیں جو شیروں کی بھی عادتوں کو بدل دے. یہ ہے امام کی طاقت، امام کی خصلت. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ آپ کی کرامت تھی، اسی وجہ سے آپ کو موسیٰ کہا گیا. اس لیے کہ جب فرعون کے زمانے میں جادوگروں کو اللہ کو شکست دینی تھی تب اللہ نے ایک موسیٰ پیدا کیا. ہارون کے زمانے میں بھی جادوگروں کو شکست دینی تھی تب اللہ نے ایک امامت کے فہرست میں موسیٰ نام کے امام کو پیدا کیا، اور جس نے توہین کیا ان جادوگروں کو شکست دی، اور جادوگر شکست کھا کے پشیمان ہوئے. یہ ہیں ہمارے 7ویں امام. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب توجہ رہے، امام کی جب ولادت ہوئی، چونکہ ولادت کا روز ہے، ولادت کی شب ہے آج، تو سنتے جائیے ہمارے امام کیسے تھے. ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ ہم ایسے امام کے ماننے والے نہیں ہیں جو دوسروں کے یہاں پہلے شاگردی اختیار کریں اور بعد میں اپنے آپ کو امام کہلانے لگیں. ہمارا امام تو وہ ہے جو دوسروں کے امام کو علم دے دے اور اس علم مل جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو امام کہلانے لگے. یہ ہمارے امام ششم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے دربار میں جہاں 16,000 اور 20,000 کی تعداد میں شاگردوں کی تعداد ہوتی تھی، انہی شاگردوں میں بعض لوگوں کے امام بھی شاگردی اختیار کر کے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں ذہن محترم، ہمارے امام دنیا کے عوام جیسا امام نہیں ہے. اب توجہ رہے، امام کی ولادت ہوئی، کم سنی کا عالم ہے، بالکل کم سنی کا عالم ہے. اچھا یہ بھی خصوصیت ہے ہمارے اہل بیت علیہ السلام، جتنی بھی ائمہ کی ولادت ہوئی ہے آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک جتنے بھی امام کی ولادت ہوئی سب نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا ہے. اللہ اکبر. پہلے امام کے واقعات کو دیکھ لیں آپ خانہ کعبہ کا، دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، یہاں تک کہ 12ویں امام تک کی روایتیں موجود ہیں کہ جب امام کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے امام نے کلام کیا، بارگاہ الہی میں پیشانی کو سجدے میں خم کیا اور اللہ کی تسبیح و تقدیس کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا. یہ ہے امام جو پیدا ہوتے ہی کلام کرنے لگے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے امام پیدا ہوتے ہی کلام کیوں کرتے ہیں؟ تو میں کہوں گا تم ہمارے امام پر زیادہ غور مت کرو، اس لیے کہ قرآن پڑھو. قرآن میں جناب عیسیٰ کا بھی واقعہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور جناب عیسیٰ اس گہوارے میں گویا ہوئے، گویا کہ جناب عیسیٰ بولے اس وجہ سے کہ ان کو ثابت کرنا تھا جناب مریم کی پاک دامنی کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معصوم اگر جھولے میں بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی معصومیت کو ثابت کرنا ہو. اب اگر ہمارے 8ویں امام 7ویں امام پیدا ہوتے ہی انہوں نے گفتگو کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گفتگو کرنا کسی کی امامت کو ثابت کرنا ہے. اور لوگوں نے رسول کو امی کہہ دیا کہ نعوذ باللہ رسول خدا جاہل تھے، رسول خدا پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے. تو بھائی آپ غوری کیجئے، آپ اندازہ کیجئے کہ جب جناب عیسیٰ جیسے نبی جھولے میں آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں، اور جب علی پیدا ہوتے ہی قرآن میں گہوارے میں
آغوش میں قرآن سنا دے، زبور سنا دے، انجیل سنا دے، تو جس کے غلام کے علم کا یہ مرتبہ ہے، اس کے آقا کا کیا مرتبہ ہوگا۔ آئیے اب ٹاپک سے زیادہ الگ نہ ہو جاؤ، اس لیے مجھے بات بھی مکمل کرنی ہے اور وقت بھی کم بچا ہے۔ ہاں، تو آپ کی کم سنی کا عالم تھا، آپ کی ولادت ہوئی، آپ گہوارے میں موجود تھے کہ اچانک ایک مولا کا چاہنے والا گھر میں وارد ہوا۔ گھر میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ امام کسی سے جھولے میں بات کر رہے ہیں، بالکل فصیح و بلیغ عربی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں امام۔ چاہنے والے نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد تعجب کی نظر سے ہنسنے لگا، بھلا امام اس چھوٹے سے بچے سے گفتگو کر رہے ہیں، آخر امام کا آج ہو کیا گیا ہے؟ چھٹے امام کاج امام کو ہو کیا گیا؟ یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی گہوارے میں ہے، اس سے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تعجب اس بات پہ نہیں ہوا کہ چھٹے امام ساتویں امام یعنی اس بچے سے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ تعجب تو یہ تھا کہ جہاں پر چھٹے امام اس بچے سے گفتگو کر رہے تھے، تعجب مجھے تب ہوا کہ جب وہ بچہ اس گہوارے سے بالکل اسی انداز میں فصیح و بلیغ عربی انداز میں جواب دے رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے ساتویں امام۔ ساتویں امام کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد پھر ایک چاہنے والے آیا اور آنے کے بعد بس مختصر کر کے جلدی آپ کے سامنے پیش کر دوں باتیں۔ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ غالباً 3 یا 5 سال کی عمر تھی امام کی۔ اس نے کہا کہ مولا، چھٹے امام سے آگے کہتا ہے کہ مولا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے فرزند اقدس یہ دروازہ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، دروازہ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ دروازے کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چراغ کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کتابوں کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن کے بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے؟ کہا یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اسی بچے سے سوال کر لینا جس نے نماز پڑھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام آ گئے۔ ساتویں امام جیسے ہی آئے اس نے سوال کیا کہ اصول تو یہ ہے کہ نماز کھلے ہوئے دروازے کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ لوگ گزرتے ہیں، لوگوں کی گزر کی وجہ سے ذہن بھٹک جاتا ہے۔ آپ نے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے نماز پڑھی۔ خدا کی قسم اس وقت میرے مولا نے جواب دیا کہ دروازہ بند کر کے وہ نماز پڑھے کہ جس کی نماز میں اللہ سے اور اس کے درمیان لو کی کمی ہو، محبت کی کمی ہو۔ میری نماز تو وہ ہوتی ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میری نگاہ اور دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ ہماری نماز کا طریقہ کیا ہے جناب؟ ہماری نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک مچھر نماز کے دوران بیٹھ جائے تو ہماری حالت نماز برقرار نہیں رہتی، لیکن اہل بیت کی نماز وہ ہے کہ اگر پیروں سے تیر بھی کھینچ لیا جائے تو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ ہے نماز۔ اب آپ دیکھیں علی رضا اشتر یا یہاں پر مولانا عزیز صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ یہاں کا واقعہ ہے، بات پہنچانے کے لیے، بس 2 منٹ میں بات مکمل کر دوں یہ والی جلدی سے۔ مولانا عزیز صاحب دیکھیں، نمازی بھی 2 طرح کے ہیں قرآن میں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ اب پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے، سنیے گا۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے۔ اور جب ہم نماز پڑھنے لگے تو اللہ نے ایک اور آیت بھیجی، کیا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی طاقت اور نماز کی پاور یہ ہے کہ نماز برائیوں سے دور کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، بڑی مشہور آیت ہے، نماز پڑھنے والوں کو نماز منکرات سے برائیوں سے دور کر دیتی ہے۔ بھائی جب ہم نماز پڑھنے لگے، نمازی بن گئے، تب ایک آیت اور نظر آئی قرآن میں، بڑی عجیب آیت ہے۔ عجیب میں کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن کی کوئی آیت عجیب نہیں ہوتی، ہر آیت اپنے اندر کوئی مفہوم رکھتی ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا ویل للمصلین، افسوس ہے نمازیوں پر۔ اب سوال تو پیدا ہوگا نا، اے پروردگار ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور یہی جان لو کہ جب تم نماز پڑھو گے تو نماز تمہیں برائیوں سے دور کر دے گی، اور دوسری طرف جب ہم نماز پڑھنے لگے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ افسوس ہے نماز پڑھنے والوں پر۔ کیا مطلب؟ ویل ہے نمازیوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں نمازی 2 طرح کے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے یہی تو نتیجہ نکلے گا نا کہ نمازی 2 طرح کے ہیں۔ پہلے نمازی
کہ جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جن کی نماز ان کو برائیوں سے روک دیتی ہے. دوسرے نمازی جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. جان لو ہم نمازی ہیں تاکہ ہمارا تذکرہ ہو جائے کہ میں نمازی ہوں. مگر یاد رکھیں، نماز پڑھیں، جب بھی نماز پڑھیں تو نماز کو عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اب سن لیجئے جلدی جلدی. اب ہم نماز پڑھنے لگے تو اللہ کہہ رہا ہے افسوس ہے نماز پڑھنے والے پر. اس کا مطلب یہ کہ دو نمازی ہیں، ایک اللہ والے ایک غیر اللہ والے. ایک نماز اللہ کے لیے، ایک نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی. اب بتاؤں، بس جلدی سے سن لیجئے نتیجہ تاکہ ہماری بات واضح ہو جائے اور اپنے جوان بھائیوں تک پیغام پہنچ جائے. مولانا عزیز صاحب ایک دن نماز پڑھانے کے لیے گئے مسجد میں. اچھا، نمازی بھی دو طرح کے ہیں لوگ. دیکھیے، اب نماز پڑھانے کے لیے آئے، بڑے آرام سے بہت آہستگی کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں. کچھ افراد نماز کے بعد آئے اور آنے کے بعد کہنے کہ مولانا صاحب آپ بہت آرام سے نماز پڑھاتے ہیں، ذرا جلدی جلدی پڑھایا کریے، بہت سارے کام ہیں، دکانیں بند کر کے آتے ہیں، بزنس روک کر آتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، لہذا تھوڑا جلدی جلدی پڑھائیں. لیجئے دوسرے دن مولانا عزیز نے نماز جلدی جلدی پڑھانا شروع کی. پھر کچھ لوگ آ گئے سامنے، کہہ رہے مولانا ذرا تجوید و قواعد کا لحاظ کیجئے، تھوڑا بزرگوں کا احترام کیجئے، وہ بھی ہیں ان کا بھی خیال رکھیے، نماز تھوڑا آرام سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حال میں مولانا بیچارے پھنسے. اب کیا کیا جائے؟ ایک دن مولانا کو غصہ آیا، جب لوگوں نے پریشان کر دیا تو غصہ آیا. اچھا، کچھ نمازی دیکھیں یہ بھی ہیں جو نماز کے دوران اتنا سا وقت ہوتا ہے ان کے پاس 10 منٹ اور 20 منٹ کا نکال کے آتے ہیں، اسی نماز کے دوران دکانوں کا حساب بھی ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھی مشہور زمانہ ہے کہ نماز کی حالت میں دماغ بڑا تیز کام کرتا ہے. دو جگہوں پر، ایک بیت الخلاء میں، ایک نماز کے دوران. لوگ کہتے ہیں بزرگ کہ دماغ بہت تیز چلتا ہے. اچھا، ایک دن مولانا صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی. اب آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ، بھیا اتنا لمبا اتنا بڑا سورہ، نمازی پڑھنے والے وہ لوگ کہ جن کو بڑی جلدی ہوا کرتی تھی پریشان ہو گئے. نہ جانے کس طریقے سے لحاظ مولانا کہہ لیجئے یا احترام نماز کہہ لیجئے، وہ نماز میں کھڑے تو رہے، بڑی مشکل سے نماز ختم ہوئی، گھنٹوں گزر گئے جناب. 2.5 پاروں کا سورہ ہے. اب سورہ بقرہ تمام ہوا، سب نے مولانا کے دامن کو پکڑ لیا. جناب آج آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی؟ کہا یہ کون سا سورہ ہے؟ کہا بھائی میں نے قرآن کی تلاوت، کوئی اپنی طرف سے کلام تو نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے. سب نے مل کے کہا مولانا یہ سورہ بقرہ کون سا سورہ ہے؟ کہا بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو. کہا گائے والا سورہ. جب سب نے سنا گائے والا سورہ تو سب نے مل کے کہا مولانا گائے والا سورہ تھا تبھی تو اتنا بڑا تھا. کہ اچھا ٹھیک ہے. اب دوسرے دن جیسی نماز کا وقت ہوا، نماز شروع کرنے سے پہلے ہی لوگوں نے گھیر لیا کہ مولانا آج پہلے بتا دیجئے کہ آج کون سے سورہ کی تلاوت کرنے والے ہیں. دیکھیے نمازی کیسے ہوتے ہیں، کون سی نماز اللہ کو پسند ہے. مولانا نے کہا آج میں سورہ فیل کی تلاوت کروں گا. لوگوں نے کہا مولانا سورہ فیل کا مطلب؟ کہا ہاتھی والا سورہ. سب نے ہاتھوں کو جوڑا، سرکار جب کل گائے والا سورہ اتنا بڑا تھا تو ہاتھی والا سورہ کتنا بڑا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. دیکھیے ولادت کی شب ہے تو تھوڑی مزاحیہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، لیکن یہ مزاحیہ بات صرف بات تک کے لیے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ سورہ بقرہ 2.5 پاروں کا ہے لیکن سورہ فیل کتنا بڑا ہے. ہم نے آج تک اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن صحیح سے پڑھ لیں. آج ہمارے ہاں بہت سے نوحہ خوان ایسے بھی ہیں جو ہندی میں نوحے پڑھتے ہیں. اچھا ہندی میں کیوں نہ پڑھیں جب ہمارے بزرگ اپنے مجلسوں میں ہندی میں قرآن بانٹنے لگے ہیں، ہندی میں کتابیں بانٹنے لگے ہیں، تو وہ اگر ہندی میں پڑھتے ہیں تو کیا بات ہے.
اور بعد میں وہی والدین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھائی جب آپ مجلسوں میں پروگراموں میں ہندی میں کتابیں بانٹیں گے اور بیٹا اگر ماہ رمضان کو رمضان کہے گا تو اس پہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، کمی ہماری ہے، اس لیے کہ ہم نے بچوں کو اردو نہیں پڑھایا، عربی نہیں پڑھایا۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ ہاں تو ابھی بہت ساری باتیں رہ گئی ساتویں امام سے ہی متعلق، کیا کہ جو درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں تو سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، حالانکہ انشاءاللہ وقت پہ میں آپ مجلس ختم کر دوں گا۔ ساتویں امام کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، حاجات کی قبولیت کا دروازہ، اللہ اکبر۔ لہٰذا جب بھی دعائیں مانگا کرے نا تو ساتویں امام کا واسطہ ضرور دیا کرے، اس لیے کہ باب الحوائج ہیں، جو ساتویں امام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا پروردگار قبول کرتا ہے۔ اور یہ معجزہ صرف امام کے زمانے تک نہیں رہا، امام کے شہادت کے بعد بھی لوگ ان کے دربار میں جاتے تھے، روضوں میں جاتے تھے، اور جانے کے بعد امام کے ذریعے مبارک کو پکڑ کے واسطہ دیتے تھے، امام سے دعا مانگتے تھے اور مولا اس کی دعاؤں کو قبول کرتے تھے۔ بہت عرصے پہلے کی بات نہیں ہے، 1928 کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک پیپر میں یہ نیوز آئی تھی کہ ایک سید کہ جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، نابینا، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، کہیں سے بھی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ جب میں تمام دنیاوی ڈاکٹروں اور حکیموں سے محروم ہو چکا تو اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ باب الحوائج کے دروازے پر جاؤں۔ لہٰذا وہ آیا اور آنے کے بعد امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریع کو پکڑ کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو مس کیا، اور جیسے ہی مس یہ کیا کہ بتایا یہ گیا کہ ایک مرتبہ وہ شخص چیختا ہوا روضے سے باہر بھاگا اور یہ کہتا ہوا بھاگا کہ مجھے بینائی مل گئی، مجھے میرے مولا نے روشنی عطا کر دی، اللہ اکبر۔ اور وہ آپ جانتے ہیں عرب کا کیا دستور ہے کہ وہاں پر اگر کسی کے ساتھ معجزہ ہو جائے تو لوگ اس کے لباس تک کو رہنے نہیں دیتے، ایسی ہوا اس کے ساتھ بھی، لوگ اس کی زیارت کے لیے دوڑے اور چومنے لگے، کوئی اس کے لباس کو پھاڑ کے لے گیا۔ خدام جو روضہ تھے، روضہ کے خدام، انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں اس کے جسم کو ضرر نہ پہنچے، لہٰذا ان کو چھپانے کے بعد ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ باب الحوائج کا دربار ہے، یہاں پر نابینا آتے ہیں تو بینائی لے کر جاتے ہیں۔ آپ مولا امام موسی کاظم سے لو لگا کے امام سے دعا کریں، اور آج کی تاریخ تو ایسی تاریخ ہے، آج کے روز آپ، اور ایک جملہ اور کہہ دوں، آپ کی بیٹی جناب معصومہ قم، جن لوگوں نے زیارت کی ہوگی آپ کی زیارت کی وہ تصدیق فرمائیں گے، آپ کے لیے روایت ہے کہ معصومہ قم وہ بی بی ہیں کہ ایک شخص امام رضا کے دربار میں گیا روضے میں مشہد، اور جانے کے بعد اس نے دعا کی، واقعہ یہ ملتا کتابوں میں کہ امام خواب میں آئے اور آن کے کہا کہ جاؤ پہلے ہماری بہن سے مانگو، اگر وہاں سے نہ ملے تب ہمارے دربار میں آنا۔ اس کا مطلب یہ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، پہلے معصومہ قم کے دربار میں جاتے ہیں، پھر امام رضا کے دربار میں جاتے ہیں، اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ معصومہ قم کا روضہ وہ روضہ ہے کہ جہاں پر جنت کا ایک دروازہ کھلے گا، جنت کا ایک دروازہ کھلے گا۔ لہٰذا آپ کی بیٹی معصومہ قم بہت باعظمت ہے، پوری ایک مجلس چاہیے معصومہ قم کے حوالے سے گفتگو کرنے پر، آپ کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی شان و شوکت ہے، اور آپ کی کم سنی کا عالم اور علم کا مرتبہ، وہ سارے واقعات میرے ذہن میں ہیں لیکن یہاں پر پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آخری واقعہ سن لیجئے جلدی سے، اور اس کے بعد چونکہ مصائب سے آج پرہیز کروں گا لہٰذا فضائل پر ہی انشاءاللہ آج کی تقریر ختم ہو جائے گی، تو جو مصائب کا وقت تھا وہ ہمارے فضائل کے کھاتے میں آنا چاہیے نا، تو 2-4 منٹ آپ کا اور لے لوں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔
149 ہجری کا واقعہ ہے کہ شقیق نام کا ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میں عازم حج ہوا، یعنی حج کی زیارت کے لیے، حج کی طواف کے لیے وہ اپنے گھر سے چلا۔ اس نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تو راستے میں ایک مقام ملا جس کو مقام قادسیہ کہتے ہیں، مقام قادسیہ۔ حج کے لیے جب وہ نکلے تو راستے میں سفر کے دوران ایک مقام ملا اور وہاں پہ وہ موجود رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک انسان ہے جو ایک کمبل اوڑھے ہوئے ہے اور ضعیف سا بدن کا، اور پیروں میں جوتیاں ہیں، اور وہ شخص جس کا رنگ گندمی رنگ تھا، سولا رنگ، اور وہ شخص وہاں بیٹھا ہے اور چاروں طرف لوگوں کا ہجوم ہے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے دور سے یہ سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی صوفی ہے جو لوگوں سے کچھ مانگنے کے لیے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں اس صوفی کو بتاؤں گا کہ لوگوں سے مانگنے کے بعد زندگی گزارنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، لہٰذا آج میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ یہ سوچ کر میں اس کے قریب گیا۔ اب سنیے گا امام کا معجزہ۔ میں یہ سوچ کر، آخری بات ہے، یہ سوچ کر اس کے قریب گیا کہ میں یہ بات کہوں کہ میرے کہنے سے پہلے ہی وہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے شقیق، کسی کے بارے میں سوء ظن رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سنیے گا مولا کا معجزہ۔ اس نے جب یہ جملہ سنا بڑا متعجب ہوا کہ ابھی ہماری بات نہیں ہوئی، ابھی ہم نے اپنا نام نہیں بتایا، یہ آخر کون سا ایسا شخص ہے کہ جسے میرا نام تک معلوم ہو گیا۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ضرور یہ کوئی صوفی نہیں بلکہ ضرور کوئی بندہ صالح ہے، کوئی اللہ کا بندہ نیک ہے جس کو یہ کرامت تو ملی ہے، کیونکہ ذہن کو متحیر کر دینے والی بات تھی یہ کہ بغیر نام کے اس کو نام پتہ ہوگا۔ اب اس نے کہا کہ یہ جملہ کہہ کے میں نے دیکھا کہ وہ شخص وہاں سے اچانک چلا گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، میں نے ڈھونڈا کہ میں اس سے جا کے سوال کروں، پوچھوں کہ تم کون ہو، لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، شقیق یہ کہہ کے وہاں سے اس نے کہا کہ ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ پھر ابھی دیکھیں قافلہ جیسے زیارت پہ جاتا ہے نا، آپ بھی صحیح کریں گے نجف سے لے کے کربلا تک، تو راستے میں بہت سے منازل ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے الگ الگ طریقے سے۔ تو اس نے کہا کہ میں وہاں سے پھر سفر پہ نکلا اور کچھ دور آگے بڑھا تو ایک مقام اور ہے جس کو وادی فضہ کہتے ہیں۔ جب میں وادی فضہ میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی شخص نماز میں مصروف ہے، نماز میں مشغول ہے، اور اس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کا جسم بالکل کانپ رہا ہے اللہ کے خوف سے۔ میں اس کے اس سوال سے کہ میں یہ سوال لے کر اس کے پاس گیا دل میں سوچ کے کہ میں اس سے معافی مانگوں جو میں نے وہاں سوچا تھا اس کے خلاف، لہٰذا میں اس شخص سے معافی مانگ لوں۔ یہ سوچ کے میں اس کے قریب گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی اس شخص کی نماز مکمل ہوئی کہ بے ساختہ وہ شخص مجھ سے گویا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اے شقیق، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سنیں عزیزان محترم، یہ کہہ کے اس نے کہا کہ یہ کہہ کے میں نے دیکھا کہ وہ شخص میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میری تمنا رہ گئی کہ میں سوال کروں کہ یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ معجزہ اتنی بڑی کرامت اسے کیسے ملی۔ اس نے کہا پھر وہاں سے میں چلا۔ اب راستے کی منزلیں طے ہوتی جا رہی ہیں، حج کی طرف جا رہا ہے، مکے کی طرف۔ اس نے کہا راستے میں جب اور آگے بڑھا تو ایک منزل اور ملی جس کو منزل زبالہ کہا گیا، کتابیں دیکھ کر آئے اور ریفرنس موجود ہے، منزل زبالہ۔ اس نے کہا کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہی شخص کنویں کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اور اس پیالے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کنویں سے پانی نکالے تاکہ پانی پئیں۔ میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ان کے ہاتھوں سے وہ کوزہ چھوٹا اور پانی میں یعنی کنویں میں گر پڑا۔ میں یہاں تک کہ ان کے قریب پہنچا، میں نے سنا کہ وہ شخص آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار،
تو ہی وہ ہے کہ جو مجھے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، تو ہی وہ ہے جو میرے پیاس کا اہتمام کرتا ہے، لہٰذا تیری وجہ سے میں سیراب ہوتا ہوں، تیری وجہ سے مجھے پانی میسر ہوتا ہے، لہٰذا پروردگار میرے پاس ایک ہی برتن تھا جس سے میں پانی پیتا تھا، اور وہی برتن میرے ہاتھ سے چھوٹ کے کنویں میں گر گیا، لہٰذا میری التجا یہ ہے کہ تو اس برتن کو پانی سے پر کر کے واپس میرے ہاتھوں میں واپس کر۔ عزیز، اس نے کہا جیسے یہ جملہ ختم ہوا کہ میں نے دیکھا کہ اس کنویں سے وہ تشت، وہ پیالہ باہر نکلا اور پانی سے بھرا ہوا تھا، وہ امام کے ہاتھوں میں آ پہنچا۔ امام نے اسی پانی سے وضو کیا اور 4 رکعت نماز انجام دی، 4 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے معجزہ خدا کی قسم، اللہ اکبر، دل آپ کا بے چین ہو جائے گا یہ جملہ سن کے کہ ہمارے امام نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ بس آخری بات ہے، سنیے گا۔ بڑا متعجب ہوا، تعجب میں دیکھتا رہا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ وہی شخص زمین سے خاک ہاتھوں میں لیتا ہے اور لینے کے بعد اسی کوزے میں ڈالتا ہے، اور ڈالنے کے بعد اسی کوزے میں سے کھانا تناول کرنے لگتا ہے۔ وہ متعجب ہوا، قریب آیا اور آگے کہتا ہے کہ اے شخص، اے مرد مومن، مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ کھانے کو مل جائے۔ امام نے وہی کوزہ اس کے حوالے کر دیا۔ اب سنیں گے جملہ، شقیق کا جملہ ہے۔ وہ کہتا ہے، اور یہ جملہ تحریر ہے کتاب میں پڑھ کے آیا ہوں، یہ جملہ تحریر ہے اور آج ہی پڑھ رہا تھا، بھولنے کی کوئی بات نہیں۔ اس میں شقیق نے یہ جملہ لکھا اور ایک کہا کہ خدا کی قسم، جیسے ہی میں نے اس کوزے سے ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد اپنے دہن میں وہ خاک رکھا، اتنا لذیذ ستو کا مزہ آیا کہ جیسا لذیذ میں نے آج تک ستو کھایا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے مولا کہ جو مٹی کو بھی کھانا بنا دے۔ اور اس پہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ائمہ تو وہ ہیں جو ٹھوکر مار دے تو مٹی سونا بن جائے۔ اماموں کی خاصیت یہ رہی ہے۔ لیکن عزیزوں، یہ 7ویں امام کا زمانہ تھا، بڑا پراشوب زمانہ، ستم ظریفی کا زمانہ تھا، قید خانے میں رہے، قید میں زندگی گزارا۔ لوگوں نے، دشمنوں نے یہ خیال کیا، یہ کوشش کی کہ لوگ امام کے چاہنے والے امام تک نہ آ پائیں، لیکن امام اپنے چاہنے والوں کی ہدایت فرماتے رہے، قید خانے میں رہے، وہاں رہ کے بھی ہدایت کرتے رہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ قید خانے میں ایک کنیز کو جب بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور امام کی ایمان کو بھٹکاؤ، تو وہ یہ کہتی بھی نظر آئی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب امام کو قتل کرنے کے لیے ہارون نے حکم دیا کہ امام کو قتل کر دو، تو اس قید خانہ جو جیلر تھا اس نے یہ کہا اور یہ لکھا کہ مجھے امام کو آزاد کرنے کی اجازت دے، اس لیے کہ 1 سال سے امام ہمارے قید خانے میں ہیں اور آج تک میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جس کی بنا پر امام کو قتل کروں۔ جب بھی میں نے دیکھا تو نماز کی حالت میں دیکھا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ بس عزیزوں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں امام موسی کاظم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا ہمارے امام ہمیں چاہتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں 12 امام بالخصوص آخری امام کی معرفت حاصل فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما۔ انشاءاللہ کل سے فضائل مولا کا آغاز ہوگا، آپ سے گزارش ہوگی کہ پابندی وقت سے شرکت فرمائیں۔